أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين بعثه الله تعالى رحمة للعالمين النبي الأمجد الرسول المصدق المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات پر محمد. عزیزان محترم، سورہ فاتر کی یہ آیت میری اب تک کی گفتگو کا موضوع رہی ہے اور یہ بہرحال اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. کل کا دن تو ظاہر ہے کہ مصطلح یہ ہے کہ بس روتے رلاتے ہی کر جانا چاہیے. رب العزت کا ارشاد ہے کہ پھر ہم نے وارث بنایا ہے کتاب کا ان لوگوں کو کہ جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے، چن لیا ہے. یہ ہمارے بندے جنہیں ہماری مخلوق ہے یہ تین طرح کی ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. کچھ وہ ہیں کہ جو نہ بہت اچھے ہیں نہ کچھ برے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں. تو اس منزل پہ میں جو بھی میں نے جس پہلو کو نہیں پیش کر سکا تھا وہ یہ ہے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. کچھ ہمارے بندے ایسے ہیں کہ جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں. یہ لفظ ظلم ایسا لفظ ہے کہ آدمی تقریباً ہر شخص اس سے واقف ہے، ہر سماج اس سے واقف ہے، ہر سوسائٹی اس سے واقف ہے. اور لفظ ظلم یہ ہے کہ آدمی کسی دوسرے کا کیا ہوا ظلم خود پہ برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ دفاع نہ کر سکتا ہو لیکن بہرحال پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کے اوپر ظلم کرے. چاہے جائے کہ خود اپنے نفس پہ ظلم خود کرے انسان. تو مگر قرآن مجید میں بتایا کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس موجودہ دور میں تو بہت ہی ذرا دشوار ہو گیا ہے. میں نے بتایا کہ اس جہاں بڑے علمی انقلابات آئے ہیں، جہاں دنیا نے بڑی ترقیاں کی ہیں، جہاں اس نے پرانے جو نظام تھے ان کو ختم کیا ہے، بڑا ہی یہ ترقی یافتہ دور ہے اور بہت ہی اس کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ ایسی چیزیں بھی کی ہیں کہ
کہ اس میں ہزاروں برس کے جو ٹرمز تھے، اصطلاحات تھی، ان کو بھی بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ اس دور کی کہانی بن گئی ہے۔ اور کہانی کیا ہے کہ اب یہ طے کرنا بڑا دشوار ہو گیا ہے کہ ظلم کیا ہے اور اصلیت کیا ہے، اس لیے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے طور کے اوپر ظلم کے معنی کچھ اور نکالے ہیں اور انصاف کے معنی کچھ اور نکالے ہیں۔ سماج یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ بس جو ہم کر رہے ہیں وہ انصاف ہے، جو دوسرے کر رہے ہیں وہ ظلم ہے۔ یہ سمٹ کے ڈیفینیشن جو ابھر کے آ رہی ہے وہ صرف اتنی سی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ جس سے پوچھے، جس انسان سے پوچھ کے دیکھیے، وہ یہ کہتا ہے کہ ظلم بہت بڑی بات ہے، مگر ظلم کے معنی کیا ہے، ظلم کہتے کسے ہیں؟ تو ظلم کے جو معنی ہیں، جو صحیح معنی میں ہے، وہ ہے بھی اپنے طرح پہ ہمیشہ وہ ریلیونٹ رہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ وضع الشیء خلاف محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے جگہ کے خلاف رکھ دینے کا نام ظلم ہے۔ یہ اتنا نازک پہلو ہے اس کا، کسی چیز کو اس کی جگہ کے خلاف رکھ دینا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو ظالم لنفس ہی ہوتے ہیں، اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی طاقت کو کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے ان کو تو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ تو نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا ہے، تو نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ یہی وہ موقع ہے، یعنی اب آپ یہ خیال فرمائیے کہ جب اس ظلم کو ہم تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آدمی کو اگر کہیں بولنا چاہیے تھا، وہ خاموش رہ گیا تو یہ بھی ظلم ہے، اور جہاں خاموش رہنا چاہیے تھا وہاں بول گیا، یہ بھی ظلم ہے۔ صلوات بر محمد۔ جس جگہ پہ اس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ اگر وہاں بیٹھ گیا ہے تو یہ بھی ظلم ہے، اور جہاں بیٹھنا چاہیے تھا وہاں کھڑا ہو گیا ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ جس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ہے، یہ بھی ظلم ہے، اور جو اس سلوک کا مستحق نہیں تھا اس کے ساتھ میں آپ نے کوئی اچھی بات کی ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ یہ ہے وہ نازک سی منزل کہ جہاں قرآن مجید نے اس پہلو کو سامنے رکھا ہے، ورنہ ظالم کو سبھی برا کہتے ہیں، جو دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں ان کے بارے میں سبھی برا کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، اس لفظ پہ میرا جو توجہ چاہوں گا، یہ نہیں کہا جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، قرآن مجید نے کہا جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لو کہ ہماری نگاہوں میں تمہارا نفس بھی تمہارا نہیں ہے، اگر تم اس کے ساتھ صحیح برتاؤ کر رہے ہو تو انصاف کر رہے ہو، صحیح برتاؤ نہیں کر رہے ہو تو اس پہ ظلم کر رہے ہو۔ صلوات بر فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے یہ اجازت نہیں دی ہے، یہ اجازت نہیں دی ہے کہ تم اپنے نفس کے اوپر بھی ظلم کرو، یعنی اپنے نفس کو ایسی طاقتوں میں، قوتوں میں، کارناموں میں تم مصروف کر دو جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا تو ظلم کر رہے ہو، صحیح معنی میں صرف کر رہے ہو تو انصاف کر رہے ہو۔ بس اب ظاہر ہے کہ ایسا نفس کہ جو صحیح جگہ کے اوپر اپنے کارناموں کو انجام دے دے، بس اس نفس کو پھر پروردگار اتنا مرتبہ دیتا ہے
کہ خود اس کا خریدار بن جاتا ہے. نہیں توجہ ہے. پھر اس کا خریدار بن جاتا ہے اور پھر خریدار ہونے کے بعد میں جب اس نفس کی منزل آتی ہے کہ اس مقام پر آ گیا ہے کہ اس نے نفس کو وہاں رکھا ہے جو عین منشاء الہی کے مطابق ہے, تو اب کہتا ہے تیری قیمت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ تجھے اپنی مرضی کا مالک بنائے دے. نعرے حیدری, نعرے صفدری, نعرے خیبری. یہ نفس ہے, ظالم لنفسی, اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے. یہ نفس ہے کیا جو جہاں تک میرا قرآن مجید کا مطالعہ ساتھ دیتا ہے, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کبھی میرے لیے اصلاح کی گنجائش ہمیشہ ہے, اور میرا کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر مجھے کہہ دے گا تو مجھے ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. جہاں تک میرا مطالعہ ساتھ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے 3 طرح کے نفسوں کا ذکر کیا ہے. ایک نفس امارہ, ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ نفس جو ہے یہ برائیوں کا حکم دیتا ہے, ایک منزل. دوسرے لا اقسم بالنفس اللوامہ, میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. یہ ملامت کرنے والا نفس بھی جب تک زندہ ہے بڑی نعمت ہے, اس لیے کہ اندر ابھی کچھ نہ کچھ باقی ہے جو برائیوں پہ ٹوک رہا ہے, بہت بڑی نعمت ہے. مگر اس کے باوجود وہ یہ سب ان منزلوں سے گزر رہا ہے. پہلے نفس امارہ ہے, پھر اس کے بعد نفس لوامہ ہے, اور پھر آخر میں جو قرآن مجید ہی کی نگاہوں میں ہے اسی کے الفاظ میں ہے وہ ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ اور نہ اطمینان والا نفس کیا ہے, اس کی پہچان آسان نہیں ہے. بہت اطمینان سے ہے, بہت اطمینان سے بیٹھے ہیں یہاں, مجمع بہت اطمینان سے ہے. اطمینان کا اندازہ ہوتا ہے جب ایسی حالت ہو کہ جہاں اضطراب کے موقع زیادہ ہو, جہاں اضطراب کے موقع زیادہ ہوں وہاں پتہ چلتا ہے اطمینان کتنا ہے. عام حالات میں بڑے سکون سے جینا اطمینان کی علامت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ابھی امتحان کی منزل ہی نہیں آئی ہے. جہاں اطمینان کا پتہ جب چلے گا جتنے جتنے پریشان کرنے والے حالات ہو, پریشان کرنے والے جتنے جتنے حالات ہو اسی قدر نفس کے اندر اطمینان پیدا ہوتا چلا جائے. اگر حالات معمولی سے بدلے ہیں اس میں پریشان ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان ختم. جیسے جیسے اضطراب کی کیفیتیں پیدا ہو رہی ہوں ارد گرد اس میں اطمینان پیدا ہوتا چلا جائے, بس یہی نفس مطمئنہ کی پہچان ہے. تو میرے عزیزوں کیفیت کیا ہے, حالت کیا ہے, پریشانی کا زمانہ کیا ہے. اب آپ سوچئے کہ گھر ایک ہے, بستر کے نیچے سو رہا ہے, چادر اوڑھ کے سو رہا ہے, دشمنوں کا نرغہ ہے, مگر جاگنا اور بڑا کارنامہ ہوتا ایسے حالات میں. نہیں توجہ ہے, ایسے حالات میں جاگنا بھی بڑا کارنامہ ہوتا, لیکن ایسے سو جانا کہ کبھی زندگی میں نہ سویا. یہ اطمینان کی آخری منزل ہوتی ہے. اللہ اکبر. جیسے جیسے حالات پریشان کن حالات ہوں اس میں سو جانا, اور پھر بس میں اس موقع پہ میری منزل آگے بڑھنا ہے. چکے تو اس موقع کے اوپر حالات کیا ہوتے ہیں, سو رہا ہے سونے والا, اور جب جاگتا ہے تو اب سوچئے کہ جو رات بھر جاگتے رہے ہیں, پہرا دیتے رہے ہیں کسی مقصد کی خاطر, اور وہ صبح کو اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو گیا. رات بھر سینکڑوں آدمی جس کے لیے پہرا دے رہے تھے کہ صبح کو اٹھ کے قتل کرنا ہے, اور صبح کو جب اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ تو شخص ہی نہیں جس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے.
تو اب سوچئے کہ ان کا غصہ کس منزل پر ہوگا اور ان کی کیفیت کیا ہوگی، زبان کیا ہوگی. اور اکیلا ایک ہے، ایک سامنے سینکڑوں، تلواریں ہاتھ میں، غصے کا عالم، حالات بالکل ساتھ نہیں دے رہے ہیں. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں گئے وہ؟ ارے توجہ چاہیے، اے نا محمد کہاں ہیں؟ تو اب اس اطمینان کی منزل یہاں پر رکھنے کی ہے، اس لیے کہ حالات عجیب ہیں. اگر یہ کہتے کہ جانتا ہوں تو نبوت خطرے میں، یہ کہتے کہ نہیں جانتا امامت خطرے میں. اس لیے کہ دونوں کا تعلق صداقت سے ہے. تو نبوت فقرے کے اوپر یا نبوت خطرے میں یا امامت خطرے میں، اس منزل کے اوپر سکون و اطمینان کی کیفیت دیکھیے جو فقرہ زبان سے نکل رہا ہے. فرماتے کیا مجھے سونپ کر گئے تھے جو پوچھنے آئے ہو؟ سلامات یہ اطمینان کی منزل ہے، یہ اطمینان کی منزل ہے. اور یہی کہا گیا ہے کہ ہم اس کے اطمینان کو جب اس منزل کے اوپر نفس آ جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہم ہیں تمہارے، ہم خریدار ہیں. کیوں؟ یقیناً میرا دوستو یہ ظاہر ہے کہ محبان علی کا مجمع ہے کہ حضرت علی سے نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اس لیے اللہ نے خرید لیا. کہ نہیں، اس لیے نہیں. ایک بات عرض کر رہا، اس لیے نہیں کہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں، اس لیے کہ جو ایسے موقع پر بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑ رہا ہو وہ علی زندگی گزار جائے گی حق سے انحراف نہیں کرے گا. نہیں توجہ ہے، حق سے ہٹے گا نہیں. جب حق سے نہیں ہٹے گا تو دوسری سند دی. یہ نہیں کہا حق علی کے ساتھ ہے، نہیں، یہ نہیں کہا علی حق کے ساتھ ہے، یہ کہا حق علی کے ساتھ ہے. یعنی اب علی کا نفس حق کی علامت بن گئی ہے. جہاں حق کو دیکھنا ہو علی کو دیکھ لینا. صلوات اللہ اکبر. اب جب یہ نفس ہے تو اب اس کی ظاہر ہے کہ اس کا اصول یہ ہے کہ وہ رکھتا نہیں ہے. وہ پروردگار اتنا قریب ہے. ارے جب ہم جیسے گنہگاروں کے اگر ذرا سی بھی سجدہ جھکا دیتے ہیں، سب جھکا دیتے ہیں، تو وہ ہماری عبادتوں کا صلہ ضرور دیتا ہے. جس میں نہ کوئی خلوص ہے، میں اپنے بارے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی برا ماننے کی بات نہیں، نہ خلوص ہے. اور پھر عجیب بات ہے کہ ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ میں نے بتایا کہ کیوں اپنے پڑھنا سمجھے، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں کہ تنہائی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جلدی جلدی، کیونکہ بستر پھر پکار رہا ہے. مجمع کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے نا. یہ ہوتا ہے کہ یہ نمازیں اور پھر روزے کی کیفیت، اس میں تو بس حال اللہ ہی جانتا ہے. روزے کی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے کہ یہ نماز پڑھتے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، روزہ رکھتے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. بس اس وقت تو صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا چہرے کو پسمردہ بنا لیجیے، لگے کہ ہاں. اور کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ بھائی افطار ہے آپ کا، تشریف لائیے گا. تو افطار کہا بھائی روزہ بھی رکھا تھا، کہ نہیں وہ تو ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا. معاف کیجیے گا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کہا پھر افطار پہ کیوں آئے؟ کہا کہ بالکل ہی کافر ہو جاؤں. کچھ تو مجھے بھی ثواب کمانے دیجیے. تو ظاہر ہے کہ ہماری تو عبادتوں کی حالت یہ ہے جب وہ ہمارے اس ایسی ناقص عبادتوں کا صلہ دے دیتا ہے.
اللہ اکبر. پھر ان کی عبادتوں کو کیسے رکھ سکتا ہے جن کے اوپر اس کے اعمال کے اوپر بھی ناز ہے, نیتوں پہ بھی ناز ہے, کارناموں پہ بھی ناز ہے. ان کے اعمال کو کیسے رکھ سکتا ہے؟ جب رکھا تو ایک مرتبہ سوچ کر آواز آئی, میرے بندے یہ نفس ایسی حالت میں, اس اضطراب کی حالت میں, ایسی پریشانی کی حالت میں تو نے نفس کا تیرے اطمینان پہ کوئی فرق نہیں آیا ہے, تو تجھے کیا ملنا چاہیے؟ بس اس نے اب اپنی کائنات پہ نگاہ ڈالی اور ڈالنے کے بعد میں ایک دفعہ سوچا کہ تجھے دوں تو کیا چیز دی جائے. سوچا علم دے, آدم کو دے چکے, علم دے نوح کو دے چکے, خلت دے دے ابراہیم کو دے چکے, جلال دے موسیٰ کو دے چکے, زہد دے دے عیسیٰ کو دے چکے. کہا نہیں, یہ تو سب پہلو ہیں, یہ تو سب آسپیکٹس ہیں. ہم تجھ کو ایسی چیز دے رہے ہیں جو ان سب کا مرکز ہے, تجھے اپنی مرضی کا مالک بنائے دے رہے ہیں. اللہ اکبر, تجھے اپنی مرضی کا مالک بنائے دیتے ہیں. اور جب مالک بنایا ہے تو اب سوچئے, آدم کو علم ملا تھا اللہ کی مرضی سے, نوح کو علم ملا تھا اللہ کی مرضی سے, ابراہیم کو خلت ملی تھی اللہ کی مرضی سے, موسیٰ کو جلال ملا تھا اللہ کی مرضی سے, عیسیٰ کو زہد ملا تھا اللہ کی مرضی سے. مرضی آئی علی کے پاس, نہیں توجہ ہے, مرضی آئی علی کے پاس. اب تو پتا چلا اس مرضی سے کس کس کو کیا ملا تھا. وہ تیرے پاس ہے. اب تیرے پاس آدم کا علم بھی ہوگا, نوح کا علم بھی ہوگا, ابراہیم کی خلت بھی ہوگی, موسیٰ کا جلال بھی ہوگا, عیسیٰ کا زہد بھی ہوگا. جسے ان انبیاء کو تمام صفات کے جلووں کے ساتھ دیکھنا ہو, علی کے چہرے پہ دیکھ لے, ہر ایک پہلو نظر آ جائے گا. صلوات تو ظاہر ہے کہ میں اس بات کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلو آیت کا ترجمہ تھا, لہٰذا مجھے اس پہ بھی بات کرنی تھی. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, کچھ ان میں سے ہیں جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو نہ اچھے نہ برے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو خیرات کی طرف, نیکی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اور اب ذرا ملاحظہ فرمائیں, یہ کیوں ہے, یہ تعارف کیوں ہے, یہ تعارف کیوں ہے ان مصطفیٰ بندوں کے سلسلے میں اس طریقے سے ان کو انٹروڈیوس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار, ارے تیرے بندے تھے جو کچھ کیا, کہا نہیں ہمارے بندے تھے اس لیے نہیں پیش کر رہے تمہارے سامنے کہ ہم اپنے بندوں کو بتانا چاہتے ہیں, اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم ان سے کسب فیض کرتے رہنا. یہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے وابستہ ہونا, ان سے اپنے کا تعلق رکھنا. اور میرے دوستو, اب وہ منزل آئی ہے کہ دنیا میں انسان پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کے ایک دوسرے سے رابطے ہوتے ہیں, اس لیے تو اس کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے نا. یہ جانور بھی رابطے ہیں لیکن ان کے رابطے بہت ہی محدود ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. ماں باپ کو یہ بھی پتہ نہیں جانوروں کہ ہمارے بچے کہاں ہیں, نہ بچوں کو پتہ ہمارے ماں باپ کون ہیں. خدا کرے ایسا وقت انسان پہ کبھی نہ آئے کہ ویسے رفتہ رفتہ قدم بڑھا رہی ہے یہ معاشرہ اسی طرف کہ بہت بڑا تیر مارا ہے کہ صاحب ایک دن اس نے فادرز ڈے منا لیا, ایک دن مدرس ڈے منا لیا. یہ ظاہر ہے کہ اس میں سے اس نے وقت نکالا تو ہے, خدا کرے ایسا وقت کبھی نہ ہے کہ یہ دن بھی نہ رہے. تو یہ رابطے ہیں انسان کے ایک دوسرے سے, اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹچ میں رہے, ایک دوسرے سے رابطے رہے. اور یہ رابطے ماں باپ کے ساتھ, بھائی بہن کے ساتھ میں, پڑوسیوں کے ساتھ میں, رشتہ داروں کے ساتھ میں, ہم وطنوں کے ساتھ میں, غیروں کے ساتھ میں, سب کے رابطے ہیں. اور یہ رابطے, یہ جو ایک تعلقات ہیں, وابستگی ہے, یہ اس لیے کہ اس لفظ کو تو میں ادا نہیں کر سکتا جو رشتے کے لیے استعمال ہونے لگا ہے. وہ میری ہمت نہیں جواب دیتی, ہمت جواب دے رہی.
کہ یہ رابطے 3 طرح کے ہوتے ہیں. انسان سے انسان کے جو رابطے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. یا تجارت کا رابطہ ہوتا ہے, یا سیاست کا رابطہ ہوتا ہے, یا محبت کا ہوتا ہے. اور فرمائیں, یا تجارت ہوتی ہے, یا سیاست ہوتی ہے, یا محبت ہوتی ہے. یہ تجارت آپ وہ بندیوں والی تجارت نہ سمجھیں, میرا ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. میں تو آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ذرا اپنے گرد و پیش کے اوپر ہر انسان ان حالات سے اسیر ہے, ان حالات میں جکڑا ہوا ہے. یہ حالات اس کے سامنے. یہ تجارت کا راستہ, پہلی منزل کیا ہے؟ تجارت کا تعلق. یہ تجارت کیا ہے؟ یعنی جتنا دینا اتنا لینا. کہ صاحب وہ 10 کلو آٹا دے دیجئے, کہا اتنے پیسے. آپ نے پیسے دیے, اس نے آٹا دے دیا مثلا. اللہ اکبر. یہ ہے تجارت کا عنوان, جتنا دینا اتنا لینا. یہ الگ بات ہے کہ اب انسان کے ذہن نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ پیسے پورے لو, سامان کم دو. بہت اچھی جگہ پہ ہیں آپ, جہاں آپ کو پورا سامان مل جاتا ہے. ورنہ ادھر جا کے دیکھیے کہ اتفاق کی بات, جو ہمیں دودھ دیتا تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا. ہم نے کسی پڑوسی سے کہا بھائی تم ذرا ہمارے یہاں بھی دودھ دینے والے کو لگا دو, تو ہم بھی دے دیا کریں گے. کہا ٹھیک ہے دے دیں گے. وہ آیا, ہم کہا بھائی ان کے یہاں بھی پہنچا دیا کرو. کہ ٹھیک ہے صاحب پہنچا دیا کریں گے. لیکن ایک بات سنیے, ہم اپنے بزنس میں بہت ایماندار ہیں. کیا ہے بھائی ایمانداری؟ تو بہت اچھی بات ہے. کہ دیکھیں بتا دیتے ہوں, اب یہ بتا دیے کون سا دودھ چاہیے آپ کو. میں نے کہا بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دودھ چاہیے. کہاں وہ دودھ تو وہی ملے گا, بھینس کا ہی, مگر ہم آپ کو بتا دیتے ایک ملے گا 50 روپے کلو, ایک ملے گا 40 روپے کلو, ایک ملے گا 30 روپے کلو. دیکھیں یہ کیا ہے؟ دودھ ہی تو ہے, وہی تو کہہ رہا ہے دودھ وہی ہے. کہا دیکھیں 50 وہ ہوگا جو بالکل دودھ ہوگا. کہا پھر 40 کیا ہوگا؟ کہا 40 وہ ہوگا کہ دودھ میں پانی ہوگا, اور 30 کا پانی میں دودھ ہوگا. اب آپ کی دیکھیں, ہم بہت آنےسٹ آدمی ہیں, ہم بالکل صحیح بات بتا رہے ہیں, آپ جیسا کہیں ویسے مل جاتے. تو ظاہر ہے کہ تجارت نے یہاں تک پہنچایا. اللہ اکبر. یہ تجارت صرف دکانوں تک سمٹ کر نہیں رہ گئی ہے, ہمارے معاملات تک میں آ گئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے معاملات تک میں آ گئی ہے میرے دوستوں. اور اگر برا لگے تو کوئی بات نہیں ہے, مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. ہم ان کا نوحہ سنیں گے یا ہمارا سنیں. ہم ان کے یہاں مجلس میں جائیں گے اگر یہ ہمارے یہاں آئیں گے, تو جو ہے نا ہم ان کے وہ سلام کریں گے, ہم بھی سلام کریں گے. وہ اگر ہمارے ساتھ جیسا سلوک کریں گے ہم ویسا سلوک کریں گے, ہے نا. وہ اگر اس نے ہمارے یہاں بچی کی شادی میں تحفہ دیا ہے تو ڈائری میں لکھ لیا ہے. اتنا انہوں نے دیا تھا, یاد رکھنا. بچوں کو بھی سونپ کر گئے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پہ اتنے ہمارا یہ دیا تھا, مطلب یعنی اتنا ہی دینا ہے نا. یہ ہمارے تجارت کا عنوان بن گئے ہیں ہمارے رابطے. اللہ اکبر. یہ تجارت کا عنوان ہمارے رابطے بن گئے ہیں. اسلام نے بدلے کو نہیں کہا ہے, اسلام نے حق کو کہا ہے. نہیں, اور جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ تم وہ سلوک کرنا جو تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے, وہ یہ کہتا ہے تم وہ کرنا جو اس کا حق ہے. صلوات اور پھر کہ وہ فلاں کا بچہ بڑا پیارا ہے, سب تعریف کر رہے ہیں.
ہم سے بھی کہا کہ ارے کرتا ہوں، ہمیں تو سلام کرتا نہیں، ہمیں تو سلام بھی نہیں کرتا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم ابتدا یہاں سے ہوتی ہے ہمارے رابطوں کی 2 لفظ سلام کے، 2 لفظ، مگر اس میں بھی ہمارا نفس اتنا آڑے آ جاتا ہے کہ ہم اس کو کریں گے جو ہمیں کرے، ہم اس کو نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ذہنی الجھن میں ہو سکتا ہے کہ پریشانی میں ہو، نہ کر سکا ہو، آپ نے گرا باندھ لی، اس نے سلام نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ اسلام نے کیا کہا؟ یہ مت دیکھو کہ تمہیں کون سلام کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ اس کو موقع نہ دو، اس سے پہلے تم سلام کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتا رہے ہیں یہ تمہیں کیا سلا دے گا، پلٹ کے وعلیکم السلام ہی تو کہہ دے گا۔ لیکن ہم تو اگر تم نے سلام میں ابتدا کیا تو 9 حصے اور جواب دینے والے کا 1 حصہ، اگر ہم پہ یقین ہے تو انتظار نہ کرنا کہ دوسرا سلام کہہ دے۔ صلوات اس کا انتظار نہ کرنا۔ اور پھر اس سلام کی اہمیت کتنی ہے، اس سلام کی اہمیت کتنی ہے، یہ میرا پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اب وہ دور ہے کہ کسی غیر کو مسلمان اسلام سے ہٹانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کچھ بھی، ماشاءاللہ خود ہی اس منزل کے اوپر ہے کہ ہر ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر رہا ہے، ہر ایک تمام کاموں کو چھوڑ کے فتووں کی فیکٹری تیار کر لی ہے۔ آج کل کو اس کو کہنا ہے، آج اسے کہنا ہے، آج اسے کہنا ہے، اتنے اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ روئے زمین پہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے خلاف۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، توجہ کیجیے گا اس پہ اور خیال رکھیے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى السَّلَامَ إِلَيْكَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہیں سلام بھی کر لے اس سے کبھی یہ نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہے۔ نہیں، توجہ، قرآن مجید کی آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكَ السَّلَامَ، اگر تمہیں کہو اسلامی ڈھنگ سے سلام نہیں کراؤ، خبردار تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اسے کہو تم مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو سماج میں اتنے پازیٹیو سائنس پیدا کر رہا ہو، جو پازیٹیو فیکٹر دے رہا ہو کہ تم اس کو بھی نہ کہنا، اس امت نے اس پیغام کو کتنا بھلایا کہ کل ایمان کے بعد کو سند دی تو کفر کی سند دی۔ سبحان اللہ، صلوات محمد یہ پہلو ہے، یہ تجارت کا مسئلہ ہے، تو ہمارے زیادہ تر رابطے تجارت کے اوپر ہیں۔ اور وہی میں نے کہا کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے کٹوتی کر لی جائے، پورا حق نہ دیا جائے۔ ہمارے آپس کے رابطے بھی یہی ہیں۔ دوسرا پہلو جو اب اور ماشاءاللہ ذرا زیادہ چل رہا ہے وہ ہے سیاست کا پہلو۔ سیاست کا پہلو کیا ہے؟ تجارت یہ ہے کہ جتنا دینا اتنا لینا، سیاست یہ ہے لینا زیادہ دینا کم۔ یہ سیاست کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ بلکہ کوشش ہو تو بالکل نہ دیا جائے، زیادہ زیادہ لے لیا جائے، کچھ نہ دیا جائے، یہ سیاست ہے۔ الفاظ کے تیر چلا کے لوگوں سے ان کے ووٹ لے کے جب پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد میں جب کہا جاتا ہے بھائی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، کہ سیاست کے وعدے، یعنی خود سیاست ہی فرماتے ہیں کہ بھائی سیاست میں کئی وعدے پورے کرنے کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں، یہاں تو ظاہر ہے کہ بھائی جیسے حالات ہیں اس میں ویسا ہی کہ اچھا تم نے تو بہت کچھ
बस एक चीज सियासत ने और सिखा दी है, बड़ी ही काम की चीज दुनिया के लिहाज से। ऐसे ऐसे वाकयात हैं हिंदुस्तानी पार्लियामेंट की, जब आप रुदात पढ़ेंगे तो अभी अखबार में आया था कि दुनिया का वो वाहिद इदारा है पार्लियामेंट कि जहां एक दूसरे पे कुर्सियां चलाने की इजाजत है। पार्लियामेंट के लोग एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंक फेंक के मारते हैं। जी इंडिया में ये खुदा करे कहीं और ना हो, मुझे नहीं मालूम, ये वहां की कैफियत है। और अब नौबत क्या आ रही है कि बार बार उसका नो कॉन्फिडेंस मोशन आते हैं कि इस हुकूमत पे हमें एतबार नहीं है। अब कोशिश ये होती है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने साथी तलाश करती है, जो अपोजिशन पार्टी है वो अपने साथी तलाश करती है। एक साथ बैठे हुए थे, वो जब वो वक्त आया कि वोटिंग का मसला आ गया, वो इत्तेफाक से सो रहे थे। तो जब वोट के लिए हाथ उठाने लगे तो क्योंकि सो रहे थे लिहाजा उनको पता ना चल सका। बराबर में बैठने वाले ने इशारा किया, भाई का क्या बात है, का हाथ उठा दे। का किस बात पे? कहा रे बस ये ना दे कि अच्छा है कि बुरा, ये दे कि अपनी पार्टी का मसला है। बस यानी अब इसका मसला ही नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। जो हमारे साथ है नौबत ये आ गई है कि अगर कोई छोड़ के अपने यहां से चला गया है का हमने निकाल दिया, जो वहां से छोड़ के चला गया का हमारी इसने हकीकत को पहचान लिया है, एतराफ करते हुए आ गया। अब तो सियासत ने मसाला ही बदल दिया है। बस मेरे दोस्तों, एक फिक्रा कह के आगे बढ़ रहा हूं, मेरी मंजिल ये भी नहीं है, आगे मुझे बढ़ना है। सियासत की सबसे छोटी डेफिनेशन क्या है, पहचान क्या है, जो पता नहीं किसने सोच समझ के वजह की है, और मुझे इत्तेफाक है कि कामयाब सियासतदान वो है जो गंजे को कंघी बेच दे। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले। कामयाब सियासतदान वो है कि जो गंजे को कंघी बेच दे। अल्लाह अकबर, यह है सियासत। ये तीन पहलू मैंने पेश किए, राब्ते क्या है, या तिजारत का है, या सियासत का है, और या मोहब्बत का है। तिजारत ये है जितना देना उतना लेना, बस चले तो डंडी मार देना। सियासत ये है कि लेना ज्यादा से ज्यादा, देना कुछ नहीं। मोहब्बत ये है देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं। देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं, ये मोहब्बत है। और मेरे अजीजों, इस्लाम न दीन तिजारत है न दीन सियासत है, इस्लाम दीन मोहब्बत है। इस्लाम दीन मोहब्बत है। इसीलिए पैगंबर अकरम से खिताब हो रहा है। पैगंबर अकरम से जो खिताब हो रहा है तो इरशाद क्या होता है, वहां जो रिश्ते की पहचान बताई गई है, रिश्ते को उजागर किया गया है, न तिजारत के जरिए न सियासत के जरिए, बल्कि वहां कहा यह जा रहा है, इरशाद होता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम लौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका। ए मेरे पैगंबर, अल्लाह के फजल व करम से आप उनके लिए बड़े नरम गोशे रखते हैं। अगर आप कहीं सख्त होते तो ये आपके पास से उठ खड़े हो गए होते, चले गए होते। और फिर इसके बाद में इरशाद ये होता है, और इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो रसूल से पैरवी करो। यहाँ मोहब्बत के रिश्ते हैं, और यह मोहब्बत ही का रिश्ता था कि जिसकी वजह से तख्लीक कायनात हुई है। यह मोहब्बत ही का रिश्ता था। इसीलिए तो कहा था कुंतु कंज़म मख्फियन फ़अहबब्तु अन उअरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे मोहब्बत पैदा हुई कि मेरी मारिफत हो, मैंने कायनात को पैदा कर दिया। ये मोहब्बत के नतीजे में, नुक्ते मोहब्बत के नतीजे में कायनात का वजूद हुआ है।
اور یہ محبت کیا چیز ہے، یہ محبت کیا چیز ہے میرے عزیزو، یہ جتنی جتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، جتنا جتنا رشتہ استوار ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی انسان میں لینے کی تمنا مٹتی چلی جاتی ہے، دینے کا جذبہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دینے کا جذبہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس محبت کو پرکھنا ہو، شاید اس کا ہم صحیح طریقے سے اس کی انتہاؤں تک نہ پہنچ سکتے، صحیح تعارف نہ کرائے ہوتے اگر اللہ نے ماں کو پیدا نہ کیا ہوتا۔ اگر اللہ نے ماں کو پیدا نہ کیا ہوتا، یہ وہی ماں تو ہے کہ جو ایک گوشت کے لوتھڑے کو چلتا پھرتا انسان بنا دیتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ یہ وہی تو ہے کہ جس کو کبھی بھی کوئی لینے کی تمنا نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضور سرور کائنات سے ایک صحابی نے آنے کے بعد میں پوچھا، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ معذور ہیں، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، میں ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں اور اس کی وجہ سے میں بہت سے فرائض بھی نہیں ادا کر پاتا ہوں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے اور میں پوری نہ کر سکوں۔ تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں، بس تم ماں باپ کی خدمت کرنا یہ جہاد سے بھی بڑھ کے جہاد ہے، یہ جہاد سے بھی بڑھ کے جہاد ہے۔ حضور سرور کائنات فرماتے ہیں، اور اس کے بعد میں وہ کہتا ہے، چلتے چلتے کہا مولا اطمینان ہو گیا ہے، میں ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، مگر یہ تو بتا دیجئے کہ اتنی اس کے باوجود کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اپنے ہاتھ سے نوالے کھلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، ہر طرح کی خدمت کرتا ہوں، جو بھی ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ کیا میں نے حق ادا کر دیا ماں باپ کا؟ بس یہ سننا تھا، فرماتے نہیں کام، یا نبی اللہ میں نے یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، انہوں نے بھی تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو کیا میں نے حق کا ادا کر دیا؟ کہا نہیں، حق ادا نہیں ہوا ہے۔ کہا پھر؟ کہا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے تو جو کچھ بھی ان کے ساتھ سلوک کر رہا ہے وہ فرض سمجھ کے کر رہا ہے۔ ماں باپ نے جو کچھ بھی کیا تھا فرض کی بنا پر نہیں، محبت کی بنا پہ کیا۔ صلوات بر محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ محمد۔ محبت کی بنا پہ کیا تھا، تو کیا فرض ادا کرے؟ اللہ اکبر۔ خدا کے واسطے اپنی شناخت کو نہ بھولنے دیجیے گا، یہ ہمارا تشخص ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اس لیے کہ نہ جانے لوگ تو کیا کیا سلوک کرتے ہیں، مگر یہاں منزل وہ تلک آتی ہے کہ جب پوچھا جا رہا ہے کہ میں ماں باپ کے لیے کیا کروں، کہا ماں کی قبر پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ یہ محبت کا انداز ہے، یہ محبت کا سلوک ہے۔ اور یہ عزیزان محترم، جیسے جیسے ہر چیز سمٹ جاتی ہے، ہر چیز سمٹے گی، تجارت ایک مرحلے پہ آ کے حدیں آ جاتی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں لے رہے سامان۔ سیاست اور سمٹتی ہے، کیونکہ اب ماشاءاللہ ایک دوسرے کو خوب سمجھنے لگے ہیں، من خومی شناسن پیران پار سارا، اب ایک دوسرے کو خوب سمجھنے لگے ہیں۔ اب ضرورتن ہی وہ بھی تجارت ہی کے کھانے میں آ گئی ہے کہ ہمیں ان سے کیا فائدہ پہنچے گا اور ہم انہیں کیا دیں گے۔ ایک ایسی چیز ہے محبت کہ جتنی پھیلتی چلی جاتی ہے اتنی ہی اس کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل بہم محبت فاتح ہے۔ محبت فاتح ہے۔ محبت وہ ہے کہ جو دنیا کو فتح کرتی ہے، محبت وہ ہے جو دنیا کو فتح کرتی ہے۔ اسی لیے کسی مولانا روم مشہور شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، دنیا ریسرچ کر رہی ہے ان کے اوپر، فرماتے ہیں دل بدست آور کہ حج اکبر است ہے۔ دل بدست، دل کو ہاتھ میں لیجئے، دلوں کو اپنے اس میں لیجئے، حج اکبر ہے، حج اکبر ہے۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو پھر وہ عبادتیں
اس منزل کے اوپر نہیں ہے. دل بدستاور کے حجی اکبر است. دلوں کو ہاتھ میں لیجئے. اور جب میرے دوستو دل جب ہاتھ میں آتے ہیں، تجارت کے ذریعے دل ہاتھ میں نہیں آتا ہے، محبت کے ذریعے دل ہاتھ میں آتا ہے. اور محبت کی پہچان یہ ہے کہ ان سے توقع نہ رکھیے، آپ جو کر سکتے ہیں وہ کیجئے. محبت قربانی چاہتی ہے. محبت جب ہی پیدا ہوتی ہے جب قربانی ہوتی ہے. اور قربانی کا مطلب کیا ہے؟ لینے کا جذبہ نہیں، دینے کا جذبہ. دینے کا جذبہ ہو تو ظاہر ہے کہ اگر اس فاتح عالم جذبے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ نہ سوچئے ہمیں کیا مل رہا ہے، یہ سوچئے ہم کیا دے رہے ہیں. یہ دل بدخاور کہ حج اکبر. اور ہاں دوستو، یہ محبت ہوتی کس سے ہے؟ محبت کس سے ہوتی ہے؟ تو میں عرض کر دوں کہ محبت یا خود سے ہوتی ہے، یا اپنی چیز سے ہوتی ہے، یا جس چیز سے فائدہ پہنچتا ہے اس سے ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ذرا سا کان میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے، یہ محبت ہے جو لے جا رہی ہے. ذرا سی گھر میں کوئی کمی محسوس ہوئی، فوراً اس آدمی کے پاس پہنچے کہ جو اس کو درست کر دے. استاد سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے فائدہ پہنچا ہے. مدتوں ہو گئی کبھی پڑھا تھا، مگر آخر وقت تک استاد سے قدر کرنے والے قدر کرتے ہیں. ہمارا استاد تھا. اللہ اکبر. ان رشتوں نے آج استاد اور شاگرد کے تعلق کو بھی تجارت بنا دیا ہے. کہتے اس کو تنخواہ ملتی جس کا احسان کیا ہے. یہ پہلو نہیں، پہلو یہ ہے. اور سب سے آخر میں جو محبت ہوتی ہے وہ صاحب کمال سے ہوتی ہے. وہ صاحب کمال نہ اپنا ہے نہ کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے، مگر صاحب کمال ہے. اور اس کا اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک مکان جس کو خوبصورتی کے ساتھ میں نظر آ رہا ہے، آپ اس کے نمونے لا لا کے گھروں میں سجا کے رکھتے ہیں، نہ وہ آپ کا ہے نہ فائدہ پہنچا رہا ہے، مگر چونکہ کمال کی عمارت ہے اس لیے محبت سے گھر میں لے کے آئے. یہ ہے محبت کا تقاضا. اور جب محبت کا تقاضا یہ ہے تو پھر جہاں جہاں کمال پایا جاتا ہے وہاں وہاں محبت پائی جاتی ہے. میرے عزیزو، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی بھی بچہ ایسا آ گیا ہے کہ جو بڑا ہونہار ہے، خوش اخلاق ہے، خوش اتوار ہے، خوش سیرت ہے، خوبصورت ہے، ادب کے ساتھ میں مل رہا ہے، ادب کے ساتھ میں پیش آ رہا ہے، ادب کے ساتھ سلام کر رہا ہے، پھر دیکھنے والا یہ نہیں دیکھتا کس کا ہے. توجہ ہے آپ کی. پھر دیکھنے والا یہ نہیں دیکھتا یہ کہ پلٹ کے کہتا ہے بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کے حسن کمال نے انسان کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے. اور جب جذبہ پیدا کر دیا ہے تو پھر میرے عزیزو کمال جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنی محبت ہوتی چلی جائے گی. اور جو کمال کے اوپر فائز ہوں پھر ان سے محبت کرنا فطرت کا مطالبہ ہے. ایسی ہستیوں سے محبت نہ کرنا انسان کے بیمار ذہن ہونے کی علامت ہے. سبحان اللہ. اگر ذہن صحیح ہے تو پھر صاحب کمال سے محبت سے کوئی روک نہیں سکتا. صلوات ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے پھر ان سے کوئی محبت سے روک نہیں سکتا. اور ہاں عزیزو، جب صاحب کمال سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کا اظہار عمل سے بھی ہوتا ہے، لفظوں سے بھی ہوتا ہے. لفظوں کے اظہار کے لیے اگر شخصیت موجود ہے، زندہ ہے، صاحب تخت و تاج ہے، کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اس کی تعریف کرنا تجارت ہے. امید یہ ہے کہ بھئی اس کے پوسٹ سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچ جائے، یہ تجارت ہے. لیکن اگر دنیا سے وہ شخصیت چلی گئی ہے اور زبان اب بھی اس کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ محبت نہیں، یہ تجارت نہیں، یہ محبت ہے.
اور اس محبت کا اظہار امام شافعی کی زبان سے سنیے جہاں ارشاد ہوتا ہے یا اہل بیت، یا اہل بیت نبوہ، اے نبی کے اہل بیت، اللہ اکبر، کفاکم من عظیم القدر انکم، یہ تمہاری عظمت کے لیے اتنا بہت کافی ہے کہہ دینا، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پہ درود نہ بھیجا اس کی نماز ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو تم پہ درود نہ بھیجتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرض من اللہ ہے، اللہ نے واجب قرار دی ہے، انزلہ فی القرآن انزلہ، قرآن مجید میں اس کو نازل کیا گیا ہے. اگلا شعر ملاحظہ فرماتے ہیں ان کانا رفضاً حب آل محمد فلیشہد الثقلین انی رافض. اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہی رافضی ہونا ہے تو یہ دونوں جہان کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں رافضی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھی بر محمد. کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس محبت سے کیوں، کس لیے؟ فرماتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. اس لیے کہ علی کی محبت ڈھال ہے، سپر ہے. اللہ اکبر. سپر وہ ہوتی ہے کہ جو آدمی کو زخموں سے بچا لیتی ہے، سپر وہ ہے کہ جو آدمی کو تکلیفوں سے مصیبتوں سے بچاتی ہے. کہہ رہے ہیں علی حبہ جنہ، ارے علی سے محبت کیوں نہ ہو، ان کی محبت تو وہ ہے کہ جو ہمیں بچا لیتی ہے. کیسا کہ وہ دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والے وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. اور آگے چلیے، مولانا روم فرماتے ہیں اللہ مجموع قرآن مدحتش، یہ قرآن جو جمع مجموعہ ہے یہ کیا ہے؟ علی کی مدحت کا نام ہے. اللہ اکبر. حمد و ثنا عزتش، یہ حمد و ثنا جو کچھ بھی بیان ہو رہی ہے یہ اس کی عزت ہی تو ہے. اللہ. نام بزرگی خدمتش، اور یہ جو بڑے بڑے نام ہیں یہ اس کی خدمت کے صلے میں ملتے ہیں. اللہ مولانا علی، مولانا روم. اور بس اب آگے بڑھیے، جب غالب پہ بات آتی ہے تو غالب کہتا ہے غالب نامرم نامو نشانہ مپرس، میں وہ غالب ہوں کہ اس کے نام اور نشان کو مت پوچھنا. ہم اسد اللہ، ہم اسد اللہ ہی ہم. میں اسد اللہ بھی ہوں، یہ نام تھا ان کا، غالب کا اسد اللہ غالب. میں اسد اللہ بھی ہوں، اسد اللہ ہی بھی ہوں. اللہ اکبر. صلوات. اور بس آتے آتے اب میرے سامنے آ رہے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں منظور ہے خدا کو تو آؤں گا روز حشر چہرے پہ خاک مل کے درے بوترا. چہرے پہ خاک مل کے درے بوترا. اور پھر بتا دے کیوں، کس لیے؟ کمال عشق و مستی ظرف حیدر، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف راضی. یہ کیا ہے کہ اگر محبت اور عشق کی منزلیں طے کرنا ہے تو علی کی طرف آ جانا، اگر فلسفے کی بھول بھلیاں میں جانا ہے تو امام راضی کی طرف چلے جا. اللہ اکبر. صلوات پڑھے اور محمد علیہ. ہاں عزیزو، جب محبت پیدا ہو جاتی ہے
तो फिर ये परवाह नहीं होती, वो मोहब्बत ही क्या कि जो नफे और नुकसान को तोड़ रही हो बैठकर। वो तिजारत है, वो तिजारत है। इसीलिए शायद इकबाल ने कुछ कहा था, इकबाल ने कुछ कहा था, मोमिन है गर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। अल्लाह, मोमिन है गर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे, इसलिए कि अगर जज़ा की तमन्ना है तो तिजारत का ताल्लुक हो गया है, ये ताल्लुक तिजारत का हो गया है। अल्लाह। हाँ, पहला मिसरा शायद बात को वादे करने के लिए जरूरी है। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। मोमिन है कर जज़ा की तमन्ना भी छोड़। और इस फिक्र को किसने पैदा किया शायर मशरिक के ज़हन में? मुफक्किर इस्लाम को किसने ये शऊर दिया है? उसने शऊर दिया था, माबूद न जन्नत के लालच में तेरी इबादत करता हूँ, न दोज़ख के डर से तेरी इबादत करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि तू इबादत के लायक है। सलात व अल्लाह। बस मेरे दोस्तों, मोहब्बत का मुतालबा ये है, और आपका तो शिआर है, आपकी तो पहचान है, साहिबाने कमाल से मोहब्बत पैदा करना। आप तो मुहिब हैं उनके जिन्होंने दुनिया को दिया है, लिया कुछ भी नहीं है। तो कम से कम हमारे दिलों में वो झलक तो महसूस होनी चाहिए कि दुनिया ये कह सके कि ये अहले बैत के चाहने वाले हैं, ये मुहिबान अहले बैत है। वो झलक तो जरूर होनी चाहिए। और मैं उसका नमूना पेश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, हुआ ना, हुआ है। एक खातून बसरे में रहती है, सौदा नाम है, हमदान कबीले से ताल्लुक रखती है, बसरे में मुकीम है। मुआविया के दौरे हुकूमत है, और जो बसरे में मुआविया की तरफ से आमिल मुकर्रर करके गया है, हाकिम मुकर्रर होकर गया है, उसने टैक्सेस बढ़ा दिए, जुल्म शुरू कर दिया, सहूलतें खत्म होने लगी, लोग परेशान हो गए, आजिज हो गए। और आजिज होने के बाद में एक मर्तबा इसको भी पता चला, कहा मैं शाम जा रही हूं। दमिश्क पहुंची, सौदा हमदानिया दमिश्क पहुंची। पहुंचने के बाद जाहिर है दमिश्क में आई है, तख्ते हुकूमत में आई है, पाए तख्त में आई है। जैसे ही महल के नजदीक पहुंची है, इसे भी अंदाजा है, लोगों ने रोकना शुरू किया, कौन है, कहां जा रही है, जो आम दस्तूर है। कहा मुझे मिलना है तुम्हारे अमीर से। कहा ऐसे नहीं मिल सकती, हम कैसे तुम्हें जाने देते, क्या मालूम तुम कौन हो कौन नहीं हो। कहा जाके ये बता देना कि मेरा नाम बता देना, सौदा हमदानी आई है, तुमसे मिलना चाहती है। तुम नहीं मुझे जानते, तुम्हारा अमीर खुद जानता है। बस ये सुनना था। ज़ाहिर है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात आ रही है, तो उसने जाके कह दिया कि एक खातून आई है, वो मिलना चाहती है, सौदा नाम है, सौदा हमदानिया। का अच्छा उसको बुला लो। अब जाहिर है कि हर एक के जहन के अंदर ये जुस्तजू है कि ये कौन खातून है कि जो उसने कहा और इन्होंने बुला लिया। जाके सामने बैठ गए। लोग के हैरत और जुस्तजू को मुआविया ने भी देखा। कहा तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि ये कौन है और मैंने इसे क्यों बुलाया। कहा हाँ, ताज्जुब की बात तो है। कहा ये वो है कि जंगे सिफ़ीन में हजरत अली की तरफ से आई थी, और जब एक ऐसा मौका आ गया कि अली का लश्कर कुछ कमजोर पड़ रहा था, हमें फतह के करीब थे, कि ये मैदान में आए। और आने के बाद जब इसने कहा कि तुम्हारी गैरत को क्या हो गया, तुम हक का साथ छोड़ के जा रहे हो, सामने तो बातिल पे है, उसका साथ दे रहे हो। बस इतना सुनना था कि वो वलवला पैदा हुआ है कि लोगों ने पलट के हमला किया, हमारी बेसात उलट गई। आपने अंदाजा लगा कि एक खातून के चंद अल्फाज भी कितनी एक बड़ी फौज पर भारी हो जाती है।
کہا اس نے یہ وہ ہے. کہا اب کیوں آئی ہو؟ کہا ہاں میں اس لیے آئی ہوں کہ تیرے عامل نے ہم پہ بڑے ظلم کر رکھے ہیں, عوام کو بہت ستا رکھا ہے. اس نے کہا کہ میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں, ظاہر ہے کہ وہ وہاں کے حالات بہتر جان رہا ہے. کہا ٹھیک ہے, آج مجھے پتا چلا کہ دنیا سے عدالت مٹ گئی, شریعت مٹ گئی, شرافت مٹ گئی, انسانیت مٹ گئی. کہا کس لیے؟ کہا ایسے ہی ایک زمانہ تھا کہ جب علی کی طرف سے ایک گورنر تھا بصرے ہی کے اوپر, اور اس نے بھی کچھ زیادتیاں شروع کی تھی, تو میں علی کے پاس پہنچی تھی. نہ محل تھا نہ دربار تھا, مسجد میں علی تھے اور وضو کر کے نماز کی طرف پڑھ رہے تھے. جیسے ہی میں نے جا کے سلام کیا, مولا آپ نماز پڑھنے تو جا رہے ہیں, پہلے میری شکایت سن لیجیے. پلٹ کے آ گئے. آپ نے اندازہ لگایا, نماز کی طرف جا رہے ہیں, یہ اللہ کا حق ہے. پلٹ کے آئے ہیں, یہ اللہ کی مخلوق کا حق ہے. پلٹ کے آ گئے ہیں, نماز بعد میں, پہلے تو بتا. کہ آپ کے عامل نے ایسی زیادتی کی ہے. فوراً خط لکھا, اسے معزول کیا. کہ میں نے اس لیے نہیں بھیجا, تمہیں عوام کی خدمت کے لیے بھیجا ہے, عوام پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اللہ اکبر. کہا کہ تجھے معلوم ہے اس کی سزا کیا مل سکتے؟ کہا بھائی یہ تو کرے, قتل ہی تو کرے گا. علی کی محبت میں قتل ہو جانا میرے لیے پریشانی کا سبب نہیں, عزت کا سبب ہے, فخر کا سبب ہے. اللہ اکبر. یہ ہے محبت کا مطالبہ میرے عزیزو, محبت ہی چاہتی ہے. جب اہل بیت سے محبت ہے تو پھر ذرا سوچئے سیرت کیا کہہ رہی ہے اہل بیت کی, کہ جنہوں نے دشمنوں کو پانی پلا دیا, دشمن کے لشکر کو سیراب کر دیا. اور کتنی مشقیں ہوں گی حسین کے پاس, ساتھی تو 72 کہے جاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ جو تعداد ملتی ہے وہ 150 کے درمیان آس پاس. تو ان کے پاس کتنا سامان ہوگا. اور اس کے بعد میں جب ہر کا لشکر آیا تو 1000, تنہا 1000 انسان اور 1000 گھوڑے, حسین نے سب کو سیراب کیا ہے. اور سب کو سیراب کرنے کے بعد میں بار بار پوچھا ہے اگر اب بھی ضرورت ہو تو پانی پی. یہ انسانیت کے لیے حسین کی محبت ہے, اور یہ دشمنوں کا سلوک انسانیت کے ساتھ ہے. میرے دوستو, آخر وقت تک حسین یہ کہتے رہے, مجھے بتاؤ, وجہ بتاؤ, کس لیے مجھے قتل کر رہے؟ میں نے کیا کسی کا حق چھینا ہے؟ میں نے کیا کسی کو ستایا ہے؟ کوئی جواب نہیں. اللہ اللہ. ہاں اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ اگر وہ پانی بچ گیا ہوتا تو حسین کے بچے اتنی جلدی پیاسے نہ ہو گئے ہوتے, اتنی جلدی پیاس نہ ہو گئی. اور پھر اس پیاس کا سب سے بڑا نمونہ سامنے آیا ہے جب 6 مہینے کی جان علی اصغر کو لے کر حسین میدان میں آئے. میدان میں کم سن بچہ 6 مہینے کی جان ہے, اور میں اس 6 مہینے کی جان کو جب پورے پس منظر کے ساتھ دیکھتا ہوں تو عجیب نظر آتا ہے. حسین مدینے سے چلے ہیں, مکے پہنچے ہیں, مکے سے جب چلے ہیں عراق کی طرف تو راستے میں قبیلے, خاندان, بہت سے لوگ آپ کے پیچھے ہو رہے ہیں, اس لیے کہ نواز رسول جا رہا ہے, حکومت کے قیام کے لیے جا رہا ہے. بھائی ان کو تخت حکومت ملے گا تو شاید ہمیں بھی مل جائے. اگر حسین قدم قدم پہ روک روک کے کہہ رہے ہیں دیکھو میں مرنے جا رہا ہوں, میرے ساتھ وہ جائے جسے جان دینی ہو, میرے ساتھ وہ جائے جسے شہادت کا مرتبہ عزیز ہو. رفتہ رفتہ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور بس وہی رہ گئے جو ساتھ چلے تھے, یہ جو پھر وہاں آئے. تو یہ وہ موقع ہے کہ حسین جیسی شخصیت اپنے ساتھیوں کو منع کر کر کے وہاں پر بھیج دیا کہ چلے جاؤ, اس لیے کہ میں کسی حکومت کی خاطر نہیں جا رہا ہوں. مگر جب وہ چلتا ہے تو ایک کمسن بچے کو بہن کی گود لے کے جا رہا ہے. علی اصغر میرے لال, اگر تم یہاں رہ گئے تو حسین کی قربانی کو مکمل کون کرے گا؟ اللہ. شہادت حسین نے ہر ایک کو متاثر کیا ہے, مگر ایک غیر مسلم نے جب واقعات کو لکھا تو اپنے تاثرات بیان کیے. کیسے ظالم لوگ تھے,
नंगे इंसानियत थे कि जिन्होंने ऐसे बच्चे को भी ज़बह कर दिया जिसे ये भी पता नहीं था कि तीर खा के मुस्कुराया जाता है या रोया जाता है। अल्लाह ऐसे बच्चे को ज़बह कर दिया। हाँ दोस्तों, बस ये वो मंजिल है। एक मरतबा हुसैन की आवाज बुलंद हुई, शब आशूर है और सैयदा का रुमाल आपके आंसुओं का मुंतजिर है, दुखियारी मां है, आंसुओं की तमन्नाई। हुसैन की आवाज इस्तिग़ासा बुलंद हुई, हल मिन नासिरीन यंसुरना। और एक मरतबा खेमे में कोहराम मचा, हुसैन खेमे में आए, माजरा क्या है? ज़ैनब ने आगे बढ़कर कहा, भैया आपकी आवाज को सुन के आपके छोटे शहजादे ने खुद को झूले से गिरा दिया है। अल्लाह अकबर। आगे बढ़े, गोद में बच्चे को लिया, लेने के बाद रवाना हुआ, चाह रहे हैं लाओ शायद कोई से पानी पिला दे। आगे बढ़े हैं और उसके बाद में एक बार फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे ज़ौम नाक़िस में मैं खतावार हूँ, ये मेरा 6 महीने का बच्चा तो खतावार नहीं है, ये 3 दिन का प्यासा, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, इसे पानी पिला दो। कोई जवाब न मिला। तो एक बार हुसैन ने जलती हुई रेत में 6 महीने के बच्चे को लिटाया, कहा तुम ये समझते हो कि मैं इसके जरिए पानी पीना चाहता हूँ, तो कोई तुम में साहिब औलाद हो तो इसे पानी पिला दे। जलती हुई रेत पे नन्हा सा शीर खार लेटा हुआ, मगर कोई जवाब न मिला। बस इतना सुनना था, हुसैन ने रोते हुए बच्चे को गोद से लगा लिया, मेरा लाल, मेरा लाल। अब बाप क्या करे, इतना सुनना था। फरमाते हैं अली असगर तुम भी तो हुज्जत खुदा के पिसर हो, मेरे लाल अपनी प्यास का यकीन दिला दो। इतना सुनना था। रिवायत कहती है, अरे कमसिन शीर खान ने अपनी जबान को होठों पर फिराना शुरू किया। बस इस मंजर को देखना था, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। हमारे साथ में हुक्म दिया, इतना कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। ए मेरे दोस्तों, गजब हो गया। 3 बाल का तीर, 6 महीने की गर्दन, हुसैन के हाथों पे अली असगर तीर चला, बच्चे की गर्दन को पार करता हुआ हुसैन के बाजुओं में दराया। अल्लाहू अकबर। हुसैन ने एक मर्तबा आसमान को देखा, तीर निकालना चाहा, गर्दन से तीर निकालना चाह रहे हैं, बच्चा तरफ के छाती से लग जाता है। एक बार फरमाते हैं, मेरे लाल अगर इसी तरह तरफ तो बाप से तीर नहीं निकल पाएगा। शायद ये कह के नजफ का रुख किया, या अली, शायद बाप को पुकारा हो, दुनिया की मुश्किलों में मदद करने वाले। हुसैन के हाथ में बेशीर का लाशा है, तीर निकालना है, कमसिन बच्चा सही बाप। अल्लाह अकबर ये कह के तीर खींच तो लिया, मगर अली असगर ने बाप को देखा, आंखें बंद कर ली। शायद कहो बाबा आपको परेशान तो नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, ऐसा कभी मंजर ना हुआ था जो अली असगर की शहादत के बाद हुआ। हुसैन ने बच्चे को गले से लगा, गोदी से लेकर चले, मगर कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। जबान से फिक्रा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे 7 मरतबा पीछे हटे, 7 मरतबा आगे बढ़े। मौला ये ऐसा तो मंजर कभी ना हुआ था। कहा हर एक इजाजत लेके आया था। अरे मेरा लाल तो माँ से पानी लेने के वास्ते आया है। अल्लाह अकबर। जैसे ही 7 मरतबा आगे बढ़े, एक बार खेमे के दरवाजे पर आए, आने के बाद आवाज दी, रबाब अपनी अमानत को ले लो। ये आवाज
रबाब से पहले सकीना के कानों में पहुंच गई, समझी बाबा भाई को पानी पिला के ले आए हैं। जैसे ही नजदीक आई, आने के बाद शिकायत की, बाबा अरे आप अली असगर को पानी पिला रहे, बेटी प्यासी रह गई, ये सुनना था। हुसैन ने आबा का दामन हटा दिया, देख ले सकीना, अल्लाह अकबर। रबाब आई, गर्दने बेशीर को लुढ़कते हुए देखा, एक बार कहती है हम इस लोका यूनार, मेरे लाल मुझे पता ना था तेरे जैसे बच्चों को भी नहर किया जाता है। हाँ दोस्तों, बस मैं तमाम कर रहा हूँ, ये रोने की रात है, वक्त थोड़ा हो जाए तो ख्याल न कीजिएगा, इसलिए कि आप उनको याद कर रहे हैं जो जिन पर बड़ी मुसीबतों गिराते हैं, बड़ी मुसीबतों गिराते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, मंजर अजीब है। थोड़ी देर के बाद जाने के बाद कब्र खोदी, खैमगाह के पीछे जुल्फकार से कब्र खोदी, अली असगर को लिटाया, और उसके बाद में बस वही मंजिल आती है जिसे शायर कहता है कि नीचे कब्र खोद के असगर को गाड़ के, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। हाँ हाँ दोस्तों, बस मैं जहमत तमाम कर रहा हूँ, बस एक बात सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। ये काफिला चला गया, शाम पहुंचा। शाम में पहुंचने के बाद सकीना दम तोड़ गई, और उसके बाद में जब लौट के करबला आया है तो चंद कुछ दिनों के बाद में एक मरतबा वो मंदिर आई, सैयद सरदार ने जाकर काफिले वालों से तैयारी का हुक्म दिया, और जैसे ही सब तैयार हो गए तो एक मरतबा ज़ैनब ने कहा सब नजर आ रहे हैं, रबाब नजर नहीं आ रहे हैं। जाकर कब्र हुसैन पर देखा, देखने के बाद में मंजिल आई है, देखा बीबी हुसैन की कब्र पर बैठी हुई बैठ कर रही है। बैठ करते करते कहा वारिस अरे सब जा रहे हैं, मैं क्या करूं, क्या हुक्म है। एक मर्तबा ज़ैनब फरमाती है रबाब घर चली चलो, इसलिए कि अब हम मदीना जा रहे हैं। अजब हसरत के साथ में अर्ज करती है शहजादी अरे घर किसको कहते हैं, घर क्या होता है। शादी के बाद तो एक औरत के लिए दो ही चीजों का नाम घर है, या शौहर होता है या बच्चे होते हैं। ए बीबी अरे मेरा घर कहाँ, शौहर करबला में सो गया, सकीना जिंदाने शाम में सो गई, मेरा असगर तीर खा के करबला में लेटा है। ए बीबी कहाँ जाए रबाब।